یہ کوشش فرمائیں جب بھی پڑھیں توجہ سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ دل تک، جو ہم کہتے ہیں نا جی پڑھیا پر ہویا نہیں کچھ، وہ اس لیے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ حضرت ہمارا پڑھا صرف زبان تک رہتا ہے، دل تک نہیں جاتا۔ اس کو کبھی دل تک تو جانے دو، پھر دیکھو ہوتا کیا کیا ہے۔ میرے حضرت صاحب کے پاس کوئی شخص آیا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، تو کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بیلیا روز 100 بار نہ استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ظاہر ہے جو بندہ پریشان ہوتا ہے حضرت وہ کوئی در نہیں چھوڑتا، وہ ہر جگہ پہنچتا ہے، شاید چلو کہیں کوئی معاملہ حل ہو جائے، لیکن دکھ یہ ہے کہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، بس 5 وقت مسجد میں نہیں پہنچتے ہیں۔ تو یاد رکھنا بیٹا، اگر مسجد نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں، اگر مسجد نہیں تو پھر اگر فجر نہیں تو پھر کہیں بھی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگر بیٹا مسجد نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں ہے، اگر مسجد نہیں تو پھر بلکہ میں مسجد نبوی شریف کے لیے، اب دیکھیں ان کو پتا تھا کہ حاضری کیا ہوتی ہے، تو گولڑے کے تاجدار ہیں، پھر وہ کیا عرض کرتے ہیں، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر مسجد نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں ہے۔ تو وہ عرض کرتا ہے حضرت بڑی پریشانی ہے رزق کے حوالے سے حضرت، اور یہ بھی حضرت جی میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پریشانی کیوں ہے۔ یہ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، ہم نے انہیں سے سنا ہے کہ کم و بیش زمین پہ، ہوا میں، پانی میں، پانی کے نیچے، زمین کے نیچے 18,000 اللہ کی مخلوق بس رہی ہے، اور حضرت وہ جو 18,000 ہیں ان میں صرف واحد ہم ہے کہ جن کے بینک میں پیسے ہیں، جن کے پاس ATM کارڈ ہے، جن کے گھر میں فریج ہے، جنہوں نے اپنے گھر میں دالیں بھی رکھی ہوئی ہیں جمع کر کے، مرچیں بھی رکھی ہیں، نمک بھی رکھا ہے، دیگی مرچ بھی ہے، مسالے بھی ہیں، ٹماٹر بھی ہیں، لہسن بھی ہے، آلو بھی ہے۔ یہ صرف ہم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمع کرتی ہیں، چمٹیاں جمع کرتی ہیں اور بھی، لیکن جس انداز سے ہم جمع کرتے ہیں نا، اور لیکن دکھ یہ ہے پریشان پھر بھی ہم ہی ہیں، باقی کوئی پریشان نہیں ہے۔ میں نے جی 40 سال میری بھی ہونے لگی ہے، میں نے کبھی ان 40 سالوں میں نہیں پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا کہ جی وہ طوطے نے حضرت وہ فیصلہ بات ترنا دیتا ہے پوری نہیں پہن دے۔ میں نے نہیں حضرت نہ پڑھا نہ سنا کہ کبھی حضرت جو ہے نا وہ چڑیاں جو ہیں حضرت وہ آئی ہوں اور انہوں نے گھنٹہ گھر در نہ دیا ہو کہ پوری نہیں پہن دی ہے۔ حضرت جی جب بھی سڑکوں پہ آئے ہیں ہم آئے ہیں، میرے خیال سے پاکستان کی شاید ہی کو کیٹیگری بچ گئی ہو جو سڑک پہ نہیں ہے، ڈاکٹر آئے، وکیل آئے، ٹیچر آئے، نرسیں آئیں، ارے اور بھی نہیں ہے، نہیں اور بھی نہیں ہے، چلو انہیں کل توکل دی دولت ہے نا یہ، باقی سب سے کم سیلری پاکستان میں مولویوں کی ہے، پھر بھی حضرت جی لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ سارے آئے سڑکوں پہ حضرت، لیکن کبھی ان میں سے کوئی بھی آیا، پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ ہمارا توکل کمزور ہے۔ وہ کہ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، جیڑے لوگ توکل والے، جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پھلدے، ساڑا توکل نہیں گا۔ مجھے یہ میری ماں لے گئی ہے، پتہ ہے جب ہم بچے تھے کو ٹینشن ہوتی تھی، کو کپڑوں کی ٹینشن، کو جوتوں کی ٹینشن، کوئی ٹینشن نہیں، ایویں بڑے ہو گئے اسی حضرت، کیونکہ توکل تھا نا حضرت، اپنے باپ پہ یقین تھا میرا ابو کر لے گا حضرت۔ لیکن جب سے ہم بڑے ہوئے اور ہم نے کہنا شروع کیا میں کر لاں گا، انہوں نے کہا چل پھر کر، ہوں اسی کرن ڈے ہیں ہون ڈے حضرت۔ نہیں بیٹا اسی پہ توکل۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دکان نہ کھولیں یا فیکٹری نہ جائیں، آپ کاروبار نہ کریں، نہیں کرنے حضرت، ہمیں حکم ہے نہ کرنے کا، یہ عالم اسباب ہے حضرت، کوئی نہ کوئی سبب، لیکن یہ ہے
کہ دکان پہ جانا ہے لیکن وہاں بیٹھ کے نا اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے دروشی پڑھ کے یہی عرض کرنا یا اللہ میں آ کے کھول لئی جھوٹ نہیں بولاں گا کٹ نہیں تولاں گا ویچن واسطے قسم نہیں کھاواں گا 2 نمبر شہر نہیں ویچاں گا باقی کرنا تو ہی ہے کرنا تو پھر ویکھا ہوں کہ نہیں ہوں یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں کر لاں گا کر پھر نہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جب اللہ پہ توکل کرے گا پھر اللہ یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہنے جانا چلے ماشاء اللہ جی اللہ آپ کو سلام ایسا جی سارے عملو آ گئے نے ٹھیک ہے تو وہ جڑا آخری بندہ کھمبے کل کھلوتا ہے نا اے سارے عملو آ گئے ٹھیک ہے اللہ آپ کو اب نہیں آنا جی کسی نے بھی تو لیکن یہ ہے کہ جانا ہے لیکن کہنا یا اللہ میں آ گیا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا فراڈ نہیں کروں گا حرامی نہیں کروں گا اپنے مالک کی خیر خواہی کروں گا کام پورا کروں گا باقی یا اللہ کرنا تو ہی پھر دیکھو بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ جب سے ہم نے کہا نا میں کر لوں گا یہ میں مروا گئی اس میں نے جیڑے لوگ توکل والے جیڑے لوگ توکل والے بنا مشقت پھولے توکل نہیں رہا چڑیا کا توکل ہے طوطے کا توکل ہے چونٹی کا توکل ہے شیر کا توکل ہے ہرن کا توکل ہے بکری کا توکل میرا کمزور ہو گیا میرا وہ آپ نے فرمایا کہ 100 بار استغفار کرنی ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے تو وہ ظاہر ہے جی وہ گیا تھا بڑی جگہ وہ گیا تھا ہر ایک نے اس کو کچھ نہ کچھ بتایا تھا اس نے پڑھا بھی ہوگا تو عرض کرتا ہے حضرت میں کئی 1000 بار پڑھ لیا تو ککھ نہیں ہویا تو 1000 بار نہ کی ہو جانا 100 بار نہ کی ہو جانا آپ نے فرمایا بے لیا تو صرف پڑھے یا یہ میں تینوں کرنا لوا کھڑنے ہیں پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں حضرت ہم کرتے ہم بس پڑھتے ہیں ہم کرتے ہمارا پڑھا صرف ادھر تک رہ جاتا یہاں تک نہیں جاتا اور بات حضرت اس دن بننی ہے جس دن میرا پڑھا یہاں تک آنا شروع ہو گیا پھر بات بنے گی یہ تو اقبال نے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور میں حضرت کہا کرتا ہوں جس دن ہم اس لیول پہ آ گئے کہ میرا اور آپ کا پڑھا ہوا درود ہمارے دل تک آنا شروع ہو گیا تو پھر 2 کاموں میں سے ایک کام ہوگا پہلا کہ دل مدینہ پاک اور دوسرا یا دل ہی مدینہ پاک لیکن یہ کہ دل تک آئے ہم آنے نہیں دیتے ہم پڑھتے کیسے ہیں یہ اب ہم پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی بھائی تو کی کرن دے یہ کوئی آداب تو نہیں ہے نہ پڑھنے کے دل کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے نہیں توجہ سے پڑھ میاں تو دیکھ تو کر کیا رہا ہے جس دن دل تک آنا شروع ہو گیا یا دل مدینہ پاک تو یہاں دل ہی مدینہ پاک دونوں میں سے ایک کام بن گئے اور پہلا اعظم چشتی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف کہتے ہیں جسم ادھر ہے لیکن دل مدینہ پاک یا ریاض الجنہ شریف میں ہوگا یا قدمین شریفین میں ہوگا یا صفحہ شریف پہ ہوگا یا باب جبریل پہ ہوگا یا باب السلام پہ ہوگا یا سنہری جالیوں کے سامنے صد درود و سلام عرض کر رہا ہوگا اور یہ حضرت کوئی نہ سمجھے کہ ہمارے بڑوں نے یہ لطیفے لکھنے یہ ہے لیکن محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے حضرت کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا یہاں دل مدینہ پاک تو یہاں دل ہی مدینہ پاک حضرت اور دل مدینہ پاک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر
میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے۔ لیکن محنت بیٹا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اس لیے بچہ حال سنت کا معمول ہے 2 بار پڑھنے کا، لیکن یار کم از کم 2 بار تو سونا کر کے پڑھیا کرو، 2 بار تو سونا کر کے پڑھا کرو۔ ہمارے بزرگوں نے تو بڑا بڑا پڑھایا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ساری رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ یہ سال میں جی 1 ماہ ہوتا ہے، اس میں سے بھی بعض دفعہ 1 دن کم ہو جاتا ہے، 29 بن جاتے ہیں، بعض دفعہ 30 ہوتے ہیں۔ وہ 20 رکعتیں ہمیں پڑھنی پڑتی ہیں تراویحوں کی صورت میں۔ توبہ توبہ رونا پڑ جاتا ہے۔ اکثریت تو پڑھتی کوئی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں حضرت ان کی بھی اکثریت کسی ایسے حافظ صاحب کی تلاش میں رہتی ہے کہ جو بس پہلے کی سمجھ آئے اور آخری کی سمجھ آئے حضرت، اور جلدی جلدی ختم کرے حضرت۔ اور اگر وہ بھی کس دن کو 2-3 منٹ اوپر ہو جائے نا تو اس کو بھی جاتے ہوئے کہہ کے جاتے ہیں حضرت ٹائم زیادہ نہیں لگ گیا، اتنا بھاگتے ہیں ہم عبادت سے حضرت۔ لیکن قربان جاؤں وہ تھے کہ ساری رات قیام میں۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی ہے نا، رات پوے تے بے دردان، رات پوے تے بے دردان، نیند پیاری آوے۔ ہم رات کا انتظار صرف 2 کاموں کے لیے کرتے ہیں، یہاں گناہ کرنے کے لیے اور یہاں سونے کے لیے۔ لیکن وہ رات کا انتظار اس لیے کرتے تھے کہ رات آئے گی، سارے سو جائیں گے اور ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب سے باتیں کریں گے۔ ہم رات کا انتظار 2 کاموں کے لیے، یہاں گناہ کے لیے اور یہاں سونے کے لیے۔ لیکن ان کے لیے کیا لکھا ہے؟ رات پوے تھے بے دردان۔ اور کچھ اخلاص میں اس لیول پہ بھی گئے، ایک بزرگ تھے، میں ان کے لیے پڑھ رہا تھا کہ کیونکہ حضرت جی کوئی بھی عمل ہونا نفس کی موت تب ہے کہ جب تک وہ چھپا رہے، کیونکہ جب اس کا اظہار ہو جائے تو پھر بعض صورتوں میں نفس کو غذا ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ نفس کی موت تب ہے کہ اظہار، وہ عمل نفس کے لیے موت ہے، مرتا ہے وہ اس پہ حضرت۔ کیونکہ جب بعض عمل ایسے ہیں جب اظہار ہوتا ہے پھر وہ نفس کی غذا بن جاتی ہے، پھر وہ، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جناب داؤد علیہ السلام کے روزوں کا انداز پسند ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے۔ کیونکہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ روز بھی روزہ رکھیں گے تو نفس عادی ہو جائے گا، ہاں اس کو تکلیف دو، 1 دن روزہ رکھو 1 دن روٹی کھاؤ۔ تو بعض دفعہ پھر اس طرح کی صورتیں بھی بن جاتی ہیں کہ کچھ عمل نفس کی غذا بن جاتی ہے۔ تو اس لیے کچھ صوفیہ اخلاص میں اس لیول تک جاتے ہیں کہ وہ اظہار بھی نہیں کرتے۔ کیونکہ بزرگ تھے تو وہ رات کو نہ قیام کرتے تھے، لیکن کیا ہے کہ بچوں کی امی کو نہیں پتہ لگنا، وہ ساری رات قیام فرماتے حضرت۔ اور جب صبح کا وقت آتا نا، تہجد کا وقت قریب، فجر کا وقت قریب، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے سو جاتے، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی پہ کھلے نہ، تو وقت تو یہ سونے کا نہیں ہے لیکن مجبوری ہے، مجھے معاف کر دینا، اس پہ میری گرفت نہ کرنا۔ تو وہ سو جاتے جا کے۔ وہ بچوں کی امی نے حضرت اٹھنا فجر کے لیے، حالانکہ وہ جاگ رہے ہوتے تھے لیکن ظاہر نہ کرنا، انہوں نے جگانا، اٹھو تو تہجد سے پڑھی کدی نہیں، فجر تے پڑھ لو اٹھ کے، انہوں نے اٹھنا اور جا کے نہ وہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھنی۔ وہ لکھا ہے کہ وہ 1 دن حسب معمول وہ لگے ہوئے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے، یا اللہ دل تے نہیں کرتا سونتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ کسی پہ کھلے نہ ہے، اگر تیرے لیے اٹھا ہوں تو صرف تو ہی اور باقی کسی کو خبر نہ ہو، اس لیے میں سو جاتا ہوں، مجھے گرفت نہ کرنا ہے۔ تو وہ بی بی صاحبہ کی کئی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے سن لیا، وہ میں کیا سمجھتی رہی، یہ کیا نکلا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے بیویوں کو عادت ہوتی ہے ذرا سرپرائز دینے کی حضرت، انہوں نے کہا وہ نہیں دسنا۔ پھر اس صبح جب اس نے کھانا رکھا نا آپ کے سامنے، تو وہ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اس ساتھ کہتی ہے نہیں تسی جنہ مرضی چھپاؤ، میں راتی تانوں ویکھ لیا۔
کیا اخلاص تھا. تسی جنہ مرضی چھپاؤ میں راتی تانوں انہوں نے کیا دیکھا. وہ جو آپ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو پتہ نہ لگے تو اس لیے میں جا کے سو جاتا ہوں تو اس پہ مجھے گرفت نہ کرنا. میں نے دیکھ لیا تھا. انہوں نے کہا واقعی تو نے دیکھ لیا. اس نے کہا ہاں وہاں مسلح بچھا کے رو رہے تھے اللہ کے. اسی وقت اللہ کے حضور ہاتھ کھڑے کیے یا اللہ راز کھل گیا اب مجھے اپنے پاس بلا لے. اس لیول پہ شاید آج کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھنا ہے. اعتراض بھی کریں جی کہانیاں سناندے نے لیکن پتر یہ کہانیاں نہیں, یہ ساری تاریخ ہے. یہ کہانیاں نہیں, یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں کو کہانیاں نہیں سناتا بیٹا, یہ قرآن کہہ رہا ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ صالحین ہیں, وہ شہداء ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ انبیاء ہیں. ہم تو آپ کو ان کی باتیں سناتے ہیں کہ دیکھو ان کا انداز بندگی کیا تھا, ان کا اخلاص کیا تھا, ان کا تقوی کیا تھا. فتنوں کا دور ہے نا, علماء کے پاس نہ جاؤ, بزرگوں کے پاس نہ جاؤ. اچھا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ جو مرضی حضرت فتنے بیٹھ کے. میں ویسے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, علماء کے پاس نہ جاؤ, اللہ کے ولیوں کے پاس نہ جاؤ, تو میتھ پڑھنے کے لیے ٹیچر کے پاس جاؤ, وہ بھی گھر بہ کے پڑھے کرو. اب دین اتنی عام چیز ہو گئی کہ اس کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. کوئی آپ کو عالم, کوئی آپ کو معلم, کوئی آپ کو نہیں چاہیے. پھر حساب, فزکس, کیمسٹری, بایو, انگلش, پھر یہ دین سے اعلیٰ رفع چیزیں ہو گئی نا کہ ان کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے, دین کے لیے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے بیٹا بچ کے رہنا ہے, فتنوں کا دور ہے. اگر میتھ کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے, اگر فزکس کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے, اگر کیمسٹری کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے تو دین کے لیے کیوں نہیں ضرورت ہے؟ دین کے لیے کیوں نہیں ضرورت؟ نہیں بیٹا ادھر بھی ضرورت ہے. بلکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, وکونوا مع الصادقین, والصدیقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ بیٹا کو کہانیاں نہیں ہیں, یہ ہماری تاریخ ہے. یہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کا انداز بندگی کیا تھا. حضرت انہوں نے کس انداز سے بندگی کی, انہوں نے کن کن اداؤں سے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا. کیونکہ حضرت اخلاص تو ایسی لازم چیز ہے کہ اس کے بغیر تو کچھ قبول نہیں ہے. عمل تو وہی قبول ہوگا جو اخلاص کے ساتھ. لکھا ہوا ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ, ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے لوگوں کو کی اخلاص پہ تربیت فرما. ہاں میں کہتا ہوں حضرت جو ہے وہ ہے کہ آج ہماری خانقاہوں کا وہ تربیت والا انداز نہیں رہا. یہ نہیں کہ کلی طور پہ نہیں رہا, نہیں ہے, لیکن کم ہو گیا. اب بس خانقاہیں یہی کر رہی ہیں, ایک کورس انگریزی تاریخ, ایک کورس اسلامی تاریخ, ایک میلاد شریف دی محفل, ایک کربلا شریف دی محفل. مریدین حاضر ہو گئے اور اس پہ بھی جو خطیب صاحب ہیں ان کو بتایا گیا کہ بھی 10 منٹ تو پیران دی تعریف کرنی پہلے, اور مریدین کو پکا کرنا ہے کہ حضرت جی پیران نہیں چھڑنا تھی کوئی. ہمارا تو کام ہے نا بیٹا, 10-15 منٹ اگر آپ پیر صاحب کی تعریف نہیں کریں گے تو پیر صاحب بھی ناراض اور سامنے بیٹھے مرید بھی ناراض. حضرت ہمارا تو کام ہے نا حضرت جی. وہ جب آپ پیر صاحب کی تعریف نہیں کرتے وہ پھر ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سامنے بیٹھا مجمع بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یار کی ہوتا پہ پیر نے مصباحی صاحب کی گل پسند نہیں کرے آن ڈائی دی. تربیت والا معاملہ نہیں. کبھی تربیت تھی کبھی میں جو ٹھیک ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہو رہا ہے. لیکن 100 سال پہلے اقبال میاں محمد بخش صاحب نے کہا, آپ فرماتے تھے اللہ کاواں رنگلے پرت بن بن بندے مور. پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا میاں محمد بخش صاحب نے. آپ فرماتے تھے اللہ کاواں رنگلے پرت بن بن بندے مور, ویگ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جو ہور. تو ہم تو میاں صاحب سے 100 سال آگے آ گئے, اب کیا دری غدر مچا ہوگا. تب اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ, جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں گورگنیاں مجاور رہ گئے. حضرت ہم 100 سال آگے آ گئے ہیں حضرت اقبال سے, اب کیا حال ہوگا حضرت. تو بڑے مشکل حالات ہیں حضرت. خود سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیا کہیں, جاؤ کہ نہ جاؤ پھر بھی نقصان, تے جاؤ تے کیا کریں. ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب
بولیں کس بات پہ؟ جانے پہ بولیں کہ نہ جانے پہ بولیں؟ اگر نہ جائیں تو پھر وہ یزکیہم کیسے ہوگا حضرت؟ کون اس کو صاف کرے گا؟ کون اندر کا میل دور کرے گا؟ اور اگر کہیں جا اس لیے بیٹا میں تو ویسے بچوں سے کہا کرتا ہوں، بیٹا ادھر سے تو صدائیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی شاید، لیکن جاؤ تلاش کرو اللہ والے، جتی لبدے ہو نا 10 دکانہ بول کے حضرت جی سوٹ لین تو پہلے 10 دکانہ پھر دے ہو نا ایتھے بھی پڑھو، لیکن بیٹا کیونکہ ضرورت ہے کہ حضرت اس کو صفائی ملے۔ حضرت صاحب اس کی بڑی بری حالت ہے، اس کو وَيُزَكِّيهِمْ کا رنگ نہیں مل رہا۔ صحابہ کو تو ملا نا حضرت نبی پاک علیہ السلام، ہمیں تو پھر ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے حضرت۔ لیکن کیا ہے، پہلی بات تو ہے ہی کچھ نہیں حضرت، اس لیے بڑی بری حالت ہے۔ کیونکہ حضرت جی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور یہ ہے کہ ساری توجہ حضرت اس کی طرف ہے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، جوتا اچھا ہونا چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، اس کی طرف توجہ ہے ہی نہیں کسی کی۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں حضرت ساری کی ساری توجہ اس کی طرف ہے، یہ گورا ہونا چاہیے۔ قوم پاگل ہو گئی حضرت اس کو گورا کرنے کے، ہاں جی کریمیں آ گئیں، صابن آ گئے، فیس واش آ گئے، ہاں جی وہ فیس بک یوٹیوب ٹوٹ کے بھرے پڑے ہیں جی، یہ کرو یہ کھاؤ رنگ گورا ہو جائے گا۔ بھئی قوم کی مانگ ہے نا، یہ قوم ساری کی ساری چل اس طرف نکلی حضرت کے بعد گورا کرنا ہے اس کو، یہاں تک کہ رنگ گورا کرنے کے لیے حضرت کیپسول آ گئے، یہاں تک کہ رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن تک لگائے جائے بس رنگ گورا ہو جائے۔ لیکن قربان جاؤں آج سے کم و پیش 450 سال پہلے حضرت سلطان باؤ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، آپ نے فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا ہے، فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے کو، فرمایا منہ کالا بھی ہوئے تو کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، دل نہ کالا رہن دیں، اگر رنگ کالا بھی ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے ادھر تجھے کچھ مسئلہ ادھر پیش آئے، لیکن قربان جاؤں اس پاک دربار میں کالے رنگ والا ایشو کوئی نہیں، کیونکہ حضرت اگر اس پاک دربار میں بھی کالا رنگ دیکھا جاتا ہو تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا حضرت؟ اللہ چٹا کالا یہ اتھے ہی حضرت اس دربار میں حضرت دل دیکھے جاتے ہیں، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے، یہ اتھے اس تھے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی کیا شان ہے، قربان جاؤں حضرت جی سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت بلال ہیں حضرت، ہیں سب سے پہلے حضرت، جو جائیں گے بطور خادم ہی حضرت، لیکن جائیں گے تو سب سے پہلے سارے چٹے پنک گورے سب پیچھے، اور حضرت بلال کالا شریف رنگ ہونے کے باوجود سب سے آگے حضرت، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی اس کی نکیل آپ نے پکڑ رکھی ہو، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے بطور خادم ہی، لیکن جائیں گے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اس لیے بیٹا نہ دے پیچھے پاگل ہو، دے پیچھے پاگل ہو، انہوں گورا کرو یار، انہوں صاف کرو حضرت ہے۔ یہی بات میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہی، باروں باری پھر نہ کڑیے، باروں باری پھر نہ کڑیے تے گونج اندر دا کوڑا ہے، لیکن کی یہ کوئی نہیں ہے، باری باری ہے۔ میرے خیال صبح سے لے کر اب تک پتہ نہیں کتنی بار ہم اپنا منہ دھو چکے ہیں سامنے سے، لیکن یہ دھیان ہی کوئی زنگ لگا ہوا ہے، گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا، سخت ہے دن، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول چکا ہے، یعنی مرنا اس کو نہیں یاد کوئی بھی۔ بڑی ضرورت ہے کہ حضرت اس کی جانب توجہ کی جائے، اس بیچارے پہ کو رحم کھائیں حضرت، اور یاد رکھنا حضرت جی کل نہ فیصلہ رنگ پہ ہونا ہے، کل نہ فیصلہ برادری پہ ہونا،
کل نہ فیصلہ مال پہ ہونا ہے، کل نہ فیصلہ بچوں پہ ہونا ہے۔ ارے یہی چیزیں ہیں نا جو ہم ادھر بڑی فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں، جی فلان جگہ میرا ماشاءاللہ فلان سوسائٹی میں میرا گھر ہے، جی میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے پاس اتنا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یعنی تو پھر فیصلہ کس پہ ہوگا؟ قرآن نظر ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، ہے؟ اور اللہ فرما رہے ہیں اس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ ہی بیٹے نے۔ لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے، اور پھر نفع کیا دے گا؟ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ اس دن قلب سلیم نفع دے گا۔ اس لیے دھیان، اس کو حضرت کبھی ذکر الہی نال منجو، کدی انہوں درود پاک پڑھ کے چمکاؤ تو کدی انہوں قرآن پڑھ کے نرم کرو۔ حضرت دو یار، جسم کو اس کی غذا مل رہی ہے یہ ٹھیک، اس کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہے، اس کو اس کی غذا دو۔ اس کو پہلی بات تو حضرت افسوس یہ ہے کہ ٹائم کسی کے پاس نہیں جی اللہ کے رسول کا نام لینے کا، تو اگر لے بھی لیں گے تو مطلب کے لیے، مگر کسی بزرگ نے، کسی پیر صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے دچڑا ہے نہیں واری پڑھتے ہو جائے، اس نیت سے اس کا نام لے گا ہی نہیں کہ اس کی صفائی ہو، کیونکہ نیت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے پھر صفائی والا معاملہ پھر پیچھے رہ جاتا۔ اللہ صفائی ہوتی ہے اس کا نام لینا۔ حضور بلے شاہ کہہ رہے ہیں نا، فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، فرماتے میں نے اتنا اللہ 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 اتنا اللہ اللہ کیا کہ میرے دل پہ اسم ذات کا رنگ چڑھ چکا ہے، اور کوئی رنگ ہی نہیں، ایک ہی رنگ چڑھا ہوا ہے، اسم ذات کا رنگ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ حضرت فرماتے چڑھ گیا حضرت۔ الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بولیا کول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ صفائی ہے، صفائی ہے، کدی اللہ دے نال نام لے کے صفائی، اور کبھی درود پاک پڑھ کے حضرت اس پہ چمک۔ ہاں اس نے بڑا سونا لکھا، محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، لیکن خرابی یہ کہتے نہیں حضرت، خرابی یہ ہے کہ کہتے، میں جمعے والے دن حضرت سیالکوٹ ہوتا ہوں، جمعے میں بڑے احباب آتے ہیں حضرت، یہ پریشانی وہ پریشانی، ایسے 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 ایسے۔ اللہ حضرت جی یہ جو پریشان ہو نا، یہ بھی خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو، یہ پریشانی بھی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو بندے کا پتر بن لے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تو اس طرح کی رسیاں دراز ہیں، صحیح بات، اس طرح کی رسیاں دراز ہیں کہ ڈھیل دے دی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پریشانی آئی، یہ خوش نصیب ہے، یہ پریشانی اس لیے ہے کہ خودے وال رجوع کر، یہ جو آپ کہتے ہیں یہ خوش نصیب ہے حضرت آپ جو پریشانی والے ہیں۔ نہیں تو اس طرح کی، یہ نمرود یا فرعون کے لیے لکھا ہے کہ حضرت اس کو ساری زندگی کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، سر درد تک نہیں اس کو ہوا۔ یہ وہ نا تقریباً یہ ہر ایک کو ہو ہی جاتی ہے حضرت، لیکن اس کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا کہ یہ مجھے کبھی کہیں اس کو سر درد دیں، کہیں مجھے پکار ہی نہ لے۔ یہ خوش نصیب ہے وہ حضرت بھائی جو جس کو پریشانی ہے، اور پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تو اللہ کو پکارے، تو اس کو یاد کرے، نہیں تو اس سے رسیاں دراز ہیں حضرت، ڈھیل دے دی گئی ہے، ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آسمان سے نا ایک فرشتہ اتر رہا ہے، میں نے پوچھا تو کیا کرنے آ رہا ہے زمین؟ اس نے کہا جی دو کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا پہلا کام یہ کہ ایک یہودی دریا میں اس جگہ جال ڈالے بیٹھا ہے کہ وہاں مچھلی کوئی نہیں، اور صبح سے بیٹھا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس لیے بھیجا کہیں اور سے مچھلی پکڑ کے نا
اس کے جال میں ڈال کہیں مجھے پکار ہی نہ لے ہیں، کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے اس کے جال میں ڈال دے کہیں مجھے پکار ہی نہ لے، میں نہیں چاہتا یہ مجھے پکارے۔ کہا جی دوسرا کام، کہا اللہ کا ایک عاشق ہے تو اس کے نفس نے نا حلوے کا تقاضا کیا ہے اور آج کو حلوہ اس کو کھانے کے لیے دے بھی گئے، مجھے اللہ نے کہا تھا حلوہ روڑ آیا کہ کھا کے میرے تو غافل ہی نہ ہو جائے۔ یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو پریشانی، کیونکہ پریشانی اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ تو اللہ کو پکارے، نہیں تو حضرت میں تو دنیا پھر بیٹھا ہوں حضرت، رسیاں دراز ہیں اور لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ رسیاں دراز ہیں۔ وہ کسی سوسائٹی میں گھر ہونے پہ، اچھا کاروبار ہونے پہ، اولاد ہونے پہ، اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے؟ اگر پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ نمرود کے پاس بھی بڑا تھا، اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہوتا تو یہ فرعون کے پاس بھی بڑا، اگر صرف پیسہ ہونا اللہ کا فضل ہے تو بھائی یہ شداد کے پاس بھی بڑا تھا۔ نہیں، فضل اس پہ ہے جس کو 5 وقت نماز کی توفیق ہے حضرت، اس پہ فضل ہے۔ فضل اس پہ ہے جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے، فضل اس پہ ہے جس کو درود کی توفیق ہے، فضل اس پہ ہے جس کا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے حضرت، باقی تو نہیں ہے۔ اگر صرف یہ چیزیں ہونا فضل ہوتی تو بیٹا یہ تو فرعون کے پاس بھی تھی حضرت، یہ نمرود کے پاس بھی تھی، یہ شداد کے پاس بھی تھی، یہ قارون کے پاس بھی تھی، حامان کے پاس بھی تھی، لیکن ان کے پاس اللہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ بڑے حضرت ہمارا روز کا کام ہے، بڑا جی اللہ کا فضل ہے، چپ کر کے سن چھڑی لی، جہاں پتہ ہو کہ چلو بولنے کا کوئی فائدہ ہو وہاں بول بھی پڑتے ہیں، وہاں اصلاح کر دیتے ہیں کہ میاں نہ یہ فضل نہیں ہوں، خالی فضل ہو دیتے یا جنہیں تہجد دی توفیق ہے حضرت نے۔ حضرت صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے محمد حسین بغدادی ان کا نام تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا ایک لونڈی خریدی، میں اس کو گھر لے آیا، اللہ نے گھر بہت بڑا دے رکھا تھا، کہتے سارا گھر اس کو وزٹ کروایا، اور آخر پہ میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے تو کمرہ رکھ لے۔ آپ فرماتے گھر کا کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا، کوڑا کباڑ میں، تو آپ فرماتے اس نے کہا جی میں نے یہ کمرہ لینا ہے۔ آپ فرماتے میں نے حیران ہو کے کہا اتنے سونے سونے کمرے ہیں تو تو چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ لے رہی ہے؟ آپ فرماتے اس کے جواب نے مجھے حیران کر دیا، مجھے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں۔ پتہ بیٹا یہ ایتھوں لے کے تو آخر تک ساڑے گھر پتہ کیوں نہیں سونے رہے کہ ساڑے گھراں چوں دی یاد نہیں کوئی، ہمارے گھر اس لیے سونے نہیں، گھر بڑا سونا ہے، صوفے بڑے اچھے برانڈ کے ہیں، پردے بھی بڑے مہنگے لگے ہوئے ہیں، ٹیلیں بھی بڑی اعلیٰ قسم کی لگی، لیکن ہمارا گھر سونا کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں درود نہیں ہے، اس میں تلاوت قرآن نہیں کری۔ یہ دیکھیں نا حضرت، یہ وہ تارا نظر آ رہا ہے نا ایک حضرت اوپر، بدل دی وجہ نہ ایک ہی کلہ ہی ہے، جو بیچارہ تو نہیں، اللہ معاف کرے، وہ ایک ہی ہے حضرت۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو نا تو تمہیں تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں نا تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ان کو چمکتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر ہے زندہ باد۔ فرمایا جیسے تم دیکھتے ہو تو تارے چمکتے دکھائے گا، فرمایا ایسے جب فرشتے زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتوں کو بھی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے بیٹا اب ہمارے گھروں میں ہوتے ہی کوئی تو نہ ہمارے گھر سونے ہیں نہ ہمارے گھر چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فرشتے صبح کے وقت آسمانوں سے اترتے ہیں کہ کسی گھر میں تلاوت قرآن کریم کی آواز آئے، فوری ستے پہ فیصلہ آباد ستا دائے، جڑاں والا ستا دائے، سوندری ستی ہے، گوجرا ستا ہے، مولوی سلیمان سیالکوٹ بھی ستا ہے، ستے ہیں اب نہیں۔
اب صبح کے وقت ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز ہے، گھوم گھوم کے چکر کاٹ کاٹ کے وہ چلے جاتے ہیں کہ کسی گھر سے قرآن سننے کی آواز آئے۔ ہم نے اپنا بیڑا غرق خود ہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بننا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، ہی لانگے تینوں عذاب دے کے بندیا، ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ ہم نے خود کیا بچے، وہ تو کریم ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، ہم نے خود کیا ہے۔ ہم نے ایسی بے وفائی کی ہے، نہ کتے سنی تے نہ کتے پڑھی۔ لو جی، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، وہ آخر تک حضرت میں ایک سوال کرنے لگا، میں تقریباً کرتا ہوں ہر جگہ، ادھر بھی جی شادی کارڈ آتے ہیں، شادی پہ کارڈ ہی آتے ہیں، بس ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بھائی، اس مجمع میں کوئی اس طرح کا بندہ بیٹھا ہے کہ جس کو کہیں سے شادی کارڈ آیا ہو اور اس دن بیمار بھی نہیں تھا، کوئی اور وجہ بھی نہیں بنی، اور کوئی ناراضگی بھی نہیں تھی، اور پھر بھی شادی پہ نہیں گئے، گھر میں سے کوئی شادی گیا ہی نہیں کوئی بھی؟ اور میں ایک دن پوچھا تھا کہ بندہ اٹھ کھلوتا، جی میں نہیں گیا۔ میں پتہ تلے بہ جا، تو نہیں گیا، گھر دے گئے سن، کیونکہ مجھے پتہ ہے نا حضرت جی، میں پترا تلے بہ جا، تو نہیں گیا، گھر دے گئے سن، بہ گیا تلے چپ کر کے، میں گیا ہی کوئی نہیں ہے۔ شادی کا کارڈ آیا اور شادی پہ گئے ہی، ہو ہی نہیں سکتا حضرت، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نہ جائیں۔ بلکہ میں نے تو لوگوں کو اس انداز پہ بھی دیکھا ہے۔ میں ایک دفعہ میرے سیالکوٹ میں ایک دوست ہے، تو میں نے ان کی بیٹی کا نکاح پڑھایا، تو نکاح پڑھا کے میں نے کھانے کے حوالے سے ان سے رخصت لے لی، مل بھی گئی بمشکل۔ تو میں نکلنے لگا تو وہ کہنے لگی حضرت میں اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو گاڑی تک چھوڑنے جاؤں گا حضرت، میں آپ کو دروازے تک نہ چھوڑنے جاؤں گا حضرت، اور گاڑی تک چھوڑنے جاؤں گا۔ میں نے ان کو کہا حضرت اکیلے جانے میں میری شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے کہا حضرت مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ آئے ہیں نکاح پڑھانے تو میں آپ کو گاڑی تک نہ چھوڑنے جاؤں۔ وہ ہم نا حضرت جی میرج ہال اوپر پروگرام تھا، ہم اتر رہے تھے سیڑھیوں سے نیچے، وہ ان کا کوئی ریلیٹیو آ گیا جو نکاح میں شریک نہیں ہو سکا، راستے میں ٹریفک میں پھنس گئے، تو آگے انہوں نے کہا حضرت صاحب بڑی معذرت، میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن دیکھیں میں آ گئے ہم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ کا آنا کافی ہے، بس آپ جا کے کھانا کھائیں حضرت۔ وہ چلے گئے، میں حضرت گاڑی تک آیا، وہ مجھے بھی گاڑی میں چھوڑ کے چلے گئے۔ میں کتنی دیر گاڑی میں بیٹھ سوچتا رہا، واہ بندیا تجھے شادی کارڈ آئے تو آ بھی جائے، بس تھوڑا سا لیٹ آئے تو تو بندے سے معذرت بھی کر، تو آ جائے تھوڑا سا لیٹ آئے تو تو بندے سے معذرت بھی کر۔ جب سے تو بالغ ہوا ہے تب سے تجھ پہ نماز فرض ہے، اور روز تیرا رب تجھے 5 بار بلاتا ہے، تو کبھی نہیں گیا ہے، کبھی اس سے بھی کبھی کی اس سے۔ چلو حضرت میں اب نمازیوں سے سوال کرنے لگا، ہم نے کبھی رکعت رہ جانے بھی معذرت کی ہے حضرت؟ کوئی احساس ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ لیٹ تھا، میں بڑا حیران، میں نے کہا دیکھ اللہ یہ اس کا نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، نہ نفع نقصان کا مالک ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اتنا حضرت جی معذرت کر رہا ہے اس کہ حضرت لیٹ آیا ہوں، میرا عذر قبول کریں، ٹریفک میں پھنس۔ کب سے حضرت روز 5 وقت ہمیں ہمارے اللہ کی طرف سے حضرت جی بلاوا آتا ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں حضرت۔ اس لیے تو میرے حضرت صاحب کہتے تھے نا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت صاحب کبھی اس طرح ہوا ہو کہ فجر نہ پڑی ہو تو ناشتہ نہ ملا ہو؟ اصل میں حضرت جی خرابی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے سارے کاغذوں میں سے نا اللہ اور اللہ کے رسول کو نکال دیا ہے۔ صحیح بات ہے، یہاں ہر بیٹھا بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں صبح ناشتہ اپنی طاقت سے کرتا ہوں، اسی لیے تو خرابی ہے نا۔ ہر بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں دوپہر کا کھانا اپنی طاقت سے کھاتا ہوں حضرت۔ ہر بندہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں رات کا کھانا اپنی طاقت سے کھاتا ہوں۔ نہیں تو حضرت جی اگر یہ خیال ہو کہ میرا اللہ کھلا رہا ہے تو پھر یہ خیال آنا چاہیے نا یار، میں کیسا بندہ ہوں
کئی سال ہو گئے میں نے کبھی فجر نہیں پڑھی، میرا اللہ پھر بھی کھلا رہا ہے مجھے. آیا حضرت صاحب کبھی خیال؟ نہیں. کیونکہ خیال یہ ہے نا کہ میں اپنی کمائی کا آنڈے ہیں. میں کبھی یہ کسی کو خیال آؤ حضرت جی کئی سال ہو گئے ہیں میں نے کبھی نماز ظہر نہیں پڑھی، میرا اللہ پھر مجھے دوپہر کا کھانا کھلا دیتا. کبھی کسی کے دل میں خیال آیا ہو کہ میں نے عصر نہیں پڑھی، میں نے مغرب نہیں پڑھی، میں نے عشاء نہیں پڑھی، پھر بھی میرا اللہ مجھے رات کا کھانا کھلا کے سلاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہم یہ پڑ گیا ہے کہ میں اپنی طاقت سے کھا رہا ہوں. وہم یہ پڑ گیا. اللہ پتر کوئی میں آپ کو اپنی بیتی سنا دیتا ہوں. اللہ پڑا پہلے بھی تھا لیکن اس دن حضرت جی اتنے بڑی پھر گل میرے، جس کو کہتے ہیں علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین. میں کشمیر گیا ایک دفعہ نا، تو انہوں نے حضرت وہ ہماری میزبانی نا مچھلی سے کی ہے، اور فارم کی مچھلی اور دریا کی مچھلی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. حضرت میں نے کہا کہ حضرت بڑا اچھا ذائقہ مچھلی. ان کا حضرت آپ کے لیے اسپیشل ہم یا منگلا ڈیم کا یا دریا جہلم کا لے کے آئے. بس اتنی بات ہوئی، جس سے زیادہ کوئی نہیں. کوئی حضرت جی کو 2-3 دن گزرے، سیالکوٹ کو بندہ آیا، انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. میں نے رکھ لی. میں نے اپنی بچوں کی امی کو کہا کہ فلاں دن نا میں سیالکوٹ میں ہوں تو اس دن بنانا، کھائیں گے بھی اور دعا بھی کریں گے بھیجنے والے. اور مجھے ایک جنازے کی کال آ گئی اور مجھ سے بھی انکار نہیں ہوا، بھائی ثواب کا کام ہے، چل پڑھاتے ہیں چل کر. میں حضرت چلا گیا. ایک پیار والے دوست ملے، وہ ہاتھ پکڑا تو چائے کے لیے گھر لے گئے. کہا انہوں نے چائے کا ساتھ کچھ وہ بیکری کا سامان بھی لے آئے. وہ بس حضرت میں نے وہ 1-2 پیٹیز کھائے. وہ گھر جانے کے بجائے مجھے اسپتال جانا پڑ گیا. وہ میں کو 12-12:30 بجے مجھے ڈاکٹر نے رخصت دی. وہ جاتے مجھے کہنے لگا حضرت صاحب بڑی سویر انفیکشن ہے، بس ذرا نا 2-3 دن تک مرچ نہ کھائیے گا. اور میں گھر آیا، میری مچھی میرے لیے پکی مچھی، میرے گھر پکی مچھی نہیں کھان دیتی انہیں. میں پھر اس دن کیا، واہ مولوی سلیمان بندہ آپ پہ نہیں کھاندہ ہے، وہ کھاندہ ہے تو کھاندہ ہے بندہ ہے. اگر حضرت جی بندہ خود کھاتا تو میں اس دن کھاندہ. حضرت اگر میں بندہ اپنی طاقت سے کھاتا میں اس دن کھاتا پھر اس کو. حضرت دسیا کہ نہیں بندہ آپ پہ نہیں کھاندہ، میں کھوانا وہاں تے کھاندہ ہے. بند کرن تے آئے تے مولوی سلیمان دا بھی بند کر چڑی. حضرت